آداب، میں ہوں سید آصف جاہ اور ایک بار پھر ایمان نیوز کے ساتھ آپ سب کے ہمراہ موجود ہوں۔ بات ایمان کی، بات انسان کی، اور آج بات ہندوستان اور مسلمان کی۔ ہندوستان کی آزادی اور آج کے ہندوستان کی سیاست کو اگر ایمانداری سے سمجھنا ہو تو ایک بات صاف دکھتی ہے، اس ملک کی تعمیر میں مسلمانوں کا رول بہت گہرا، بہت گمبھیر اور بہت پیارا ہے۔ مغلیہ دور سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی تک اور اس کے بعد کی ہر تحریک میں مسلمان سب سے آگے کھڑے نظر آتے ہیں، مگر آج کی بحثوں میں ان کی قربانیاں، ان کا نظریہ یا تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا پھر اسے ترچھے چشمے سے دیکھا جاتا ہے۔ مغلیہ حکومت جب اتر سے چل کر پورے سب کانٹیننٹ تک پھیلی تو اس کے پاس پورا حق تھا کہ وہ اپنی امپائر کو کوئی اچھا اسلامک نام دے دے، لیکن انہوں نے اس زمین کو، اس سرزمین کو، اس دھرتی کو ہندوستان کہا، یعنی وہ سرزمین جہاں الگ الگ مذاہب، زبان اور قومیں مل کر رہتے ہیں۔ اکبر سے لے کر شاہ جہاں اور اورنگزیب کے زمانے تک ہندوستان یہ لفظ مغلیہ دربار کی زبان میں بھی تھا اور عام عوام کی زبان میں بھی، جو یہ دکھاتا ہے کہ سیاسی پہچان اور مذہب سے اوپر اٹھ کر بھوگول یعنی جغرافی اور تہذیب سے جڑ چکی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مغل دور میں جہاں الہ آباد، فیض آباد جیسے نام سامنے آتے ہیں، وہی رامپور، سیتاپور، لکشمن گڑھ، امبیر اور جے پور جیسے نام بھی اسی زمانے میں زندہ اور محفوظ رہتے ہیں۔ تلسی داس کی رام چرتر مانس کی رچنا اسی ماحول میں ہوتی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ مسلم حکومت اور ہندو دھارمک ساہتیہ دونوں ساتھ ساتھ اس سماج میں، اس زمین پر سانس لے رہے تھے، یعنی سیاسی مسلمان اور سانسکرتک ہندو ایک ہی ہندوستانی فلک پر، ایک ہی زمین پر ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ جب 1857 کی بغاوت بھڑکی تو دلی کے بوڑھے شاعر بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے ہندو اور مسلمان سپاہیوں نے مل کے یہ گزارش کی کہ وہ سب کے سردار بنے۔ وہی ظفر جو اپنی شاعری اور اپنے صوفیانہ مزاج کے لیے جانے جاتے تھے، اچانک مکتی سنگرام کے پرتیک بن گئے۔ انہوں نے تمام متبھید بھلا کر ہر مذہب، ہر ذات کے لوگوں کو ایک ہی جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ بغاوت بے شک ناکام ہوئی، مگر انگریزوں نے صرف حکومت نہیں چھینی بلکہ بہادر شاہ ظفر کو اس طرح مٹانے کی کوشش کی جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ دلی سے دور رنگون یا آج کا یانگون میانمار میں تو رنگون میں جلا وطن کر دیا گیا بہادر شاہ ظفر کو، اور وہیں گمنامی میں 1862 میں ان کا انتقال ہوا، اور وہیں ان کی قبر بھی بے نام و نشان رکھی گئی تاکہ کوئی مزار، کوئی یادگار، کوئی تحریک نہ بن سکے۔ آج ینگون میں ان کی قبر ضرور موجود ہے، لیکن زیادہ تر ہندوستانیوں کو یہ معلوم بھی نہیں کہ ان کے آخری بادشاہ کی مٹی اپنے ہی ملک میں نہیں، کسی اور سرزمین پر سو رہی ہے۔ یہ نہ صرف انگریزی سازش کا نتیجہ ہے بلکہ ہماری اپنی غفلت کا بھی ثبوت ہے کہ ہم نے ان مسلم رہنماؤں کی یادوں کو مذہبی چشمے سے دیکھنا شروع کر دیا جنہوں نے خود کو مسلم شاسک نہیں بلکہ ہندوستان کا بادشاہ سمجھا۔ کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر بہادر شاہ ظفر یا ٹیپو سلطان جیسے لوگوں نے انگریزوں سے دوستی کر لی ہوتی تو آج ان کے بھی ونشج، ان کے بھی وارثان واڈیار، سندھیا یا جے پور گھرانوں کی طرح آرام کی زندگی جی رہے ہوتے۔ یہ سوچ دیکھنے میں پریکٹیکل لگ سکتی ہے، مگر اس کے پیچھے یہ خطرناک فلسفہ چھپا ہوا ہے کہ عزت سے بڑھ کر کرسی ہے اور وفاداری سے بڑھ کر آرام، جبکہ اصل ہندوستانی پرمپرا، چاہے وہ بھگت سنگھ ہوں یا اشفاق اللہ خاں ہوں یا ٹیپو ہوں یا ظفر ہوں، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غلامی کے سائے سے بچی ہوئی زندگی سے بہتر ہے کہ آزادی کی راہ میں اپنی
اپنی جان قربان کر دی جائے، موت کو گلے لگایا جائے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ تجربہ بڑی سیکھ ہے۔ جو قوم اپنے اتیت کے سچے بہادروں پر فخر کرنا چھوڑ دیتی ہے اور صرف اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ ہم بھی راج دربار کے حصے دار ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، وہ دھیرے دھیرے اپنے ایمانی اور اپنا قومی وجود دونوں سے خالی ہو جاتی ہے۔ ہماری طاقت اس بات میں ہے کہ ہم نے بہادر شاہ ظفر جیسے سلطانوں کو صرف مسلم بادشاہ نہیں، ہندوستان کے سنجکت پرتیرودھ کا پرتیک مانا ہے۔ ہر مذہب کا اصل مقصد انسان کو بہتر، اونچا اور انصاف پسند بنانا ہوتا ہے۔ مذہب آپس میں نہیں لڑتے، انسانوں کی راکشسی اور کٹر پروتیاں لڑتی ہیں۔ یہ بات آج کے ہندوستان کے لیے خاص طور پر معنی رکھتی ہے کہ جہاں کبھی دھرم رکشا کے نام پر نفرت کی راجنیتی کی جاتی ہے۔ گرو نانک صاحب نے یہ فرمایا کہ مالک ایک ہے، روپ کئی ہے، وہ وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے روپ میں بھی سامنے آتا ہے تاکہ ہمیں خود ہماری انسانیت کا آئینہ دکھائے۔ ہندوستانی مسلمان اگر اپنے اتیت پر نظر ڈالیں تو انہیں صاف دکھتا ہے کہ ان کے سب سے روشن کردار جیسے بہادر شاہ ظفر، محمود الحسن دیوبندی، مولانا آزاد، خان عبد الغفار خان، اشفاق اللہ خان وغیرہ، ان سب نے مذہب کو نفرت کی دیوار نہیں، انصاف کی سیڑھی بنایا۔ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ سمجھوتے سے ملنے والے محلوں کی جگہ جیل کی کال کوٹری، پھانسی کا تختہ یا جلا وطنی یا بے نامی کی قبریں، ان کو چنا، مگر اپنے وطن اور اپنے ضمیر سے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی دلچسپی کسی الگ اسلامک ایجنڈے میں نہیں ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ ملک کی جمہوریت، سیکولر سموِدھان اور انصاف کا سسٹم مزید مضبوط ہو، تاکہ ہر قوم، ہر طبقہ برابری سے جی سکے۔ بہادر شاہ ظفر سے لے کر آج تک ہندوستانی مسلمانوں نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی وفاداری سرحدوں سے بحث نہیں کرتی، وہ صاف کہتی ہے ہمارا ملک ہمارا گھر ہے، اس کی عزت، اس کا امن، اس کی ترقی ہی ہماری سیاست کا مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تاریخ میں کسی خاص دور کی غلطیوں پر بحث ہو تو وہ بحث انصاف کے ساتھ ہو، نہ پورے مذہب کو کٹگھرے میں کھڑا کر کے، نہ پوری قوم کو گنہگار بنا کر۔ اکبر کی صلح کل کی پالیسی ہو یا ظفر کی 1857 میں ہندو مسلم ایکتا والی پکار، ان دونوں کو یاد رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کسی بھی شاسک کی غلطیوں کو سمجھنا۔ آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنے تاریخ کی کمزوری کو نہیں بلکہ طاقت کی طرح دیکھیں۔ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ مغلوں نے اس سرزمین کو ہندوستان کہہ کر اس کی گنگا جمنی روح کو قبول کیا۔ اگر 1857 میں ظفر نے بوڑھی عمر میں بھی تلوار نہیں بلکہ پرچم اٹھایا کہ ان کے بزرگوں نے انگریزی حکومت کے خلاف اپنے خون سے وہ تحریر لکھی جس کی سیاہی آزاد ہندوستان کے نقشے پر اب بھی چمک رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہندوستان کی جو میجورٹی آبادی ہے اسے بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر کسی سنگھی یا کسی دوسرے سنگٹھن کے شخص نے دیش کے لیے ایسا بلیدان دیا ہوتا جیسا بہادر شاہ ظفر، جیسا ٹیپو سلطان، جیسا اشفاق اللہ خان نے دیا، تو شاید ان کے نام پر سینکڑوں سڑکیں اور عمارتیں ہوتی۔ تو پھر ان مسلمان رہنماؤں کی قربانیوں کو وہی عزت کیوں نہ دی جائے؟ یہ سوال صرف مسلمانوں کا نہیں، پورے ہندوستان کا ہے، اور یہ سوال ہندوستان کا نہیں، انصاف کا ہے، انسانیت کا ہے۔ اگر ہم سچ مچ نئی پیڑھی کا ایک مضبوط ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں تاریخ کے ہر رنگ کو اپنانا ہوگا۔ لال قلعے کی دیواروں سے گونجتے انقلاب زندہ باد کے نعرے بھی، اور ظفر کی اس تڑپتی ہوئی لائن کو بھی جس میں وہ شکایت نہیں بلکہ صرف اپنے وطن کی مٹی کی چاہت بیان کرتے ہیں، تبھی یہ ملک سچے معنوں میں سب کا ہندوستان بنے گا، جہاں مسلمان بھی یہ کہہ سکے کہ میں اس دھرتی پر بوجھ نہیں، اس کی رگوں میں بہتا ہوا خون ہوں۔
تو یہ تھا ہمارا ایمان نیوز پر آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔